تیسرے نمبر پر اگر اس نے کسی کے لیے وصیت کی ہو، وصیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنے پیسے فلاں کو دے دینا، یا اتنے پیسے فلاں ادارے میں صدقہ کر دینا، فلاں کو دے دینا، فلاں یتیم کو دے دینا، کوئی بھی اس طرح کی وصیت اگر وہ کر جاتا ہے تو تیسرے نمبر پر وہ وصیت اس کے مال میں سے پوری کی جاتی ہے۔ لیکن وصیت کے بارے میں دو تین اہم مسائل یہ یاد رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقه ولا وصیۃ للوارث، اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوا اور اس نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ میرے بیٹے کو میرے مال میں سے 10 لاکھ روپے دے دینا، اس کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت کی نظر میں، یا میری بیٹی کو 5 لاکھ روپے دے دینا، یا میری بیٹی کو یہ زمین دے دینا، یہ جو اس نے وصیت کی ہے اس کی اس وصیت کا شریعت کی نظر میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس بیٹے یا اس بیٹی کو وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے اس کے لیے طے کیا ہے۔ اگر شریعت نے اس کے لیے طے کیا تھا کہ بیٹے کو 10 لاکھ ملنے ہیں اور اس نے بھی وصیت کی ہے کہ 10 لاکھ دے دینا، تو 10 لاکھ مل جائیں گے۔ لیکن اگر شریعت نے اس کے لیے طے کیا تھا کہ اس بیٹے کو 8 لاکھ روپے میراث میں ملنے ہیں اور وہ وصیت کر کے جا رہا ہے کہ اس کو 10 لاکھ روپے دے دینا، تو 10 لاکھ نہیں ملیں گے، 8 لاکھ ہی ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ کی تقسیم میں کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں، اللہ نے تو یہ تقسیم کی ہے کہ اس کو 8 لاکھ ملتے، لیکن میں یہ تقسیم کر رہا ہوں کہ اس کو 10 لاکھ ملیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی وارث کے لیے، وارث کا مطلب یہ ہے جس کا آپ کسی کے مرنے کے بعد اس کے مال میں حق ہو، میت کے مال میں جس کا شریعت نے حصہ متعین کر دیا ہے، اس کے لیے مرنے والا وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مال میں سے فلاں کو اتنا دے دینا۔ اگر وہ وصیت کرے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اس کو وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ دوسری بات وصیت سے متعلق یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا مثلا نافرمانی کرتا ہے یا والدین کی بات نہیں مانتا تو ہمارے ہاں بچے کو عاق کر دیا جاتا ہے۔ اخباروں میں بھی اشتہارات لوگ چھاپتے رہتے ہیں عاق نامے کے عنوان سے کہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو عاق کر دیا ہے، فلاں بیٹے کا میرے میراث میں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت کی نظر میں اس عاق نامے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی کو شریعت نے یہ اختیار نہیں دیا کہ اللہ نے جس کے لیے جو حق مقرر کیا ہے وہ یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد میری میراث میں اس کو یہ حق نہیں ملے گا، اس کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ چاہے وہ اخبار میں اشتہار دے دے، چاہے وہ ٹی وی پہ اشتہار دے دے، چاہے وہ لوگوں میں مسجدوں میں اعلان کرتا پھرے کہ میرا یہ بیٹا میری طرف سے عاق ہے، جب اس کا انتقال ہوگا شریعت نے اس بیٹے کا جو حصہ مقرر کیا ہے وہ اس کو ملے گا۔ تو اس عاق نامے کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ذرہ برابر اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کسی نے عاق کیا تو یہ ایسا ہی گویا کچھ ہوا ہی نہیں، شریعت اس کو اس کا وہ حق دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ نے دیا ہے اس کو، یہ اللہ نے اس کو دیا ہے، اور آپ کو اللہ نے اس بات کا اختیار دیا ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے اس کا یہ حق لے لیں۔ تو ایک دوسری بات وصیت کے بارے میں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی یہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے فلاں وارث کو میرے مال میں سے کچھ نہیں ملے گا، اس کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تیسری بات وصیت کے حوالے سے یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی کسی دوسرے کے لیے وصیت کرتا ہے، کسی ایسے شخص کے لیے جو وارث نہیں ہے اس کا، مثلا کسی یتیم کے لیے کر دیتا ہے، کسی رفاہی ادارے کے لیے کر دیتا ہے، کسی مدرسے کے لیے کر دیتا ہے، کسی مسجد کے لیے کر دیتا ہے، تو اپنے مال کے 1/3 سے زیادہ
وصیت نہیں کر سکتا. 1/3 کا مطلب 1/3. یعنی اگر اس نے مرتے وقت 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو شریعت اس کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے تک وصیت کر سکتے ہیں. بس اگر 1 لاکھ سے وہ تجاوز کرے گا کہ میرے مال میں سے میرے مرنے کے بعد 1.5 لاکھ روپے مسجد میں دے دینا, تو 1 لاکھ روپے تو ورثہ پر لازم ہے کہ مسجد میں دیں. 50,000 جو اس نے اضافی کہے ہیں اس کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو وصیت نافذ ہوتی ہے 1/3 مال کے اندر. 1/3 مال کے اندر 1/3 مال کے اندر اس کی بات کا اعتبار ہوگا. اگر اس سے زیادہ کی وصیت کی ہے اس وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا. جو 1/3 تک جو پہنچتا ہے وہ تقسیم کر دیا جائے, جو اس نے وصیت کی ہے اس کے مطابق دے دیا جائے, باقی مال یہ ورثہ کا ہوگا. تو دوسرے نمبر پر جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا قرض ادا کیا جاتا ہے, تو اور تیسرے نمبر پر اس کی وصیت نافذ کی جاتی ہے کہ اس نے اگر کسی کے لیے وصیت کی ہے ان شرائط کے ساتھ. ایک تو 1/3 سے زیادہ نہ ہو, ورنہ 1/3 سے زائد کا اعتبار نہیں ہوگا. نمبر 2, اپنے کسی وارث کے لیے وصیت نہ کی ہو, جس کو شریعت نے حصہ دار بنایا ہے اس کے لیے وصیت نہ کی ہو, تو جس کے لیے اس نے وصیت کی ہے اس کو وہ دے دیا جائے.